گناہ کے 7 درجات، یہ میں نے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات سے اخذ کیے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اس کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک تو وہ گناہ ہیں جو جسمانی طور پر ہوتے ہیں، جو سب کو نظر آتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ گناہ جو ہیں ان کی بنیاد دل کے اندر ہوتی ہے، کچھ کی بنیاد جو ہے وہ نیت کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو 3 گناہ تھے نا، یہاں تک آدمی گناہ گار نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے، لیکن چوتھے درجے پر وہ خود اس کی بینگ جو ہے وہ گناہ بن جاتی ہے، پھر پانچواں، چھٹا اور ساتواں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو آپ یہاں سے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے بتایا تھے 7 درجات۔ اس کے فالو اپ میں بہت سارے دوستوں نے کچھ سوالات پوچھے جو مجھے بہت ضروری لگا کہ میں اس کا جواب دے دوں۔ وہ میں نے وہاں اشارتاً تھوڑا سا بتایا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے، خاص طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کچھ اور بھی بزرگوں نے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے جو پتہ لگتا ہے اور قرآن سے بھی، کہ طریقہ کیا ہے ان گناہوں سے بچنے کا، کیا کریں کیا۔ تو دوسرا میں نے آپ سے تو وہ میں آج اس ویڈیو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری باتیں سننے کی ہیں، اور میں بہت عاجزی سے کہتا ہوں کہ میں اس پر کچھ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس پروسیس میں مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہم جو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس سے بہت زیادہ برے ہوتے ہیں۔ ہمیں جتنا اپنے بارے میں اندازہ ہوتا ہے نا، لیکن اندر سے جب ڈیپ ڈاؤن ہم اپنا انالیسس کرتے ہیں تو ہمارا اندر بہت ہی اندر غلاظت ہوتی ہے، اور وہ بعض اوقات وہ جو غلاظت ہے وہ مذہب کے پردے میں بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا کہ ہم بہت مذہبی حلیہ، داڑھی رکھ لی، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، سب کچھ۔ میں تمام لوگوں کو نہیں کہتا جو ایسا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ اپنی شکل اس طرح اختیار کر لیتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو ہم اپنے آپ کو بھی یہ دھوکہ دے دیتے ہیں کہ میں تو بالکل گناہوں سے پاک ہوں، عبادات کے اندر بہت مشغول ہوں، لیکن ڈیپ ڈاؤن ہمارے اندر بہت ہی عیب ہوتے ہیں۔ عجب، خاص طور پر عجب ایک بہت ہی خوفناک قسم کی روحانی بیماری ہے کہ جس میں آدمی جو ہے بعض اوقات دوسروں کو تو کمتر نہیں سمجھتا، مگر اپنے آپ کو بہرحال بہتر ہی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہتر ہی ہوں۔ اور یہ ساری باتیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھیں، پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو کچھ پریکٹیکل طریقے بتانا چاہتا ہوں، جو کہ میری کیا مجال ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ ڈیفینیٹلی ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اخذ، اور قرآن پاک کے اندر جو گناہوں سے بچنے کے لیے بتایا گیا ہے، اور کس طریقے سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ان سب کی روشنی میں، اور اس کو میں نے ملایا ہے جو ماڈرن جو سائیکالوجی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ جتنا بھی علم ہے یہ سارا خدا کے خزانوں سے ہی آیا ہے، اور یہ جو ہمارے بزرگ تھے نا، خاص طور پر ہمارے صوفیہ کرام، یہ یہ کوانٹم کے زمانے کے لوگ تھے۔ ان کی جو سوچ تھی نا، وہ بیسیکلی بہت ہی پریگمیٹک اور بہت زیادہ کوانٹم فزکس اور کوانٹم میکینکس کے حساب سے تھی، اور کوئی چیز کوانٹم سائیکالوجی بھی آئے گی کبھی، مجھے پتا ہے، تو یہ وہ کوانٹم اسپرچویلٹی اور کوانٹم سائیکالوجی کے لوگ تھے سارے کے سارے، اور یہ اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہو گئے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کی لیگیسی کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکے، اور اب لوگ ان کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں ان میں سے میں آپ کو موٹی موٹی تھنگس ٹو ڈو بتا رہا ہوں، جو ابھی کریں گے آپ آج، یعنی وہ آپ میں سے وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں یہ جاننے میں کہ کیا میں واقعی میرے ڈیپ ڈاؤن گناہ آ گیا ہے، میں اندر سے گناہ گار بن گیا ہوں، کیا میری نیت میں گناہ آ جاتا ہے، تو میں کیا اس کا انالیسس کیسے ہم کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بات ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ روزانہ آپ کو 15 سے 20 منٹ نکالنے ہوں گے۔ میں اس کی بہت ہی ڈیپ ڈاؤن مراقبہ کیا ہوتا ہے، میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے، کس طرح سے کرنا ہے، میں چکروں میں نہیں پڑھ رہا آپ کو، میں کسی قسم کی طلسماتی باتیں نہیں، آپ کو سمپل بات ہے، 20 منٹ نکال لیں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے سارا دن کے کیے ہوئے کاموں میں سے جو بہت سگنیفیکنٹ کام تھے، یا ایسے کام ہوئے کہ جو کہ ان یوزول تھے، مثلا سارا دن میں آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی، سارا دن میں آپ نے کوئی نیکی کا بڑا کام کر دیا، کسی شخص کو جو ہے کپڑے لے کے دے دیے، کسی کے بچوں کو آپ نے کتابیں لے کے دے دیں، یا کوئی بھی ایسا اہم روٹین کے سروائیول کے کاموں کے علاوہ جتنے کام ہوئے ہیں، آپ نے اس 20 منٹ میں غور سے ان کاموں کا جائزہ لینا ہے، اور ان کاموں میں صرف ایک چیز کا جائزہ لینا ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے میری نیت کیا تھی۔ یہ جب میں دفتر میں آیا تو دفتر گندا تھا، تو میں نے اپنے ملازم کو بلا کے جب بہت زور زور سے ڈانٹا، بہت چھڑکیاں دیں، تو میری نیت کیا تھی۔
اس کے خیر بعد تھوڑی دیر بعد میں نے کچھ کام کیا، اذان ہو گئی، میں نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ نماز کے دوران میری نیت کیا تھی؟ یعنی ہم اویئر ہوتے ہیں نا، ہمارا حالت تو یہ ہے کہ ہم تو اپنی فزیکل حالت کے بھی اویئر نہیں ہوتے۔ یعنی اگر میرے منہ پہ مکھی بیٹھی ہے تو میں یا اپنے ہاتھ سے مکھی اڑا رہا ہوں تو میں اس کا بھی اویئر نہیں ہوتا، یہ بھی ایک ریفلیکسلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو میرے خیالات چل رہے ہیں وہ میں اس کا بھی اویئر نہیں ہوں۔ میں آپ کو اس سے اگلی بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے بیٹھ کے اپنی نیت کے بارے میں اویئر ہو۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جتنے بھی اندر کے گناہ ہیں، اندر ڈیپ ڈاؤن جتنے بھی جڑیں پکڑی ہوئی ہیں گناہ نے اور شیطان نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ان سب کا جو ہے ایک طریقہ ہے، وہ اپنی نیت کے بارے میں اویئر ہونا ہے۔ بس آپ نماز پڑھ سوچ لیں کہ جب میں نماز پڑھنے مسجد میں جا رہا تھا تو اس وقت کیا میں پیور تھا؟ کیا میں واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے اور میں یا آپ کو ساتھ والے گھروں میں جو لوگ زور زور سے اندر بول رہے تھے اور نماز پہ نہیں جا رہے تھے تو ان سے نفرت آ رہی تھی کہ یہ کتنے، دیکھو نا کوئی آ ہی نہیں رہا نماز میں، سارے بیٹھے ہوئے نماز چپ کر کے بیٹھے ہیں مشٹنڈے، کچھ بھی نہیں جا رہے نماز کرنے۔ تو ہمارے کے اندر کیا چل رہا تھا؟ یہ نیکی کرتے وقت شاید اس عمل کو کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے جو کوئی برائی کرتے وقت ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ برائی کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے کانشیس میں سب کانشیس میں ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، اور آپ کے اندر خود ہی ایک چیک ضرور ہوتا ہے۔ مگر جو نیکی ہے، نیکی کا غرور سب سے خطرناک ہے۔ اب احمد جاوید صاحب کہتے ہیں عاجزی کا غرور، ہمارے مربی ہے، عاجزی کا غرور جو ہے نا وہ سب سے خطرناک، وہ سب سے بڑا غرور ہے کہ آدمی کہتا ہے میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو بڑا عاجز۔ تو یہ ایک کام کرنے کا ہے، اویئرنیس آف یور انٹینشن، آپ کی نیت کے بارے میں آپ کا استحضار، نیت کے بارے میں نیت پر نظر رکھنا اور اپنی نیت کو دیکھتے رہنا۔ یہ بہت آسان ہے منہ سے کہنا، مگر یہ تجرباتی طور پہ بہت مشکل ہے۔ لیکن آج آپ کر کے دیکھیں نا، ابھی عصر کی نماز ہونے والی ہے، یہاں سے شروع کریں۔ معافی چاہتا ہوں۔ رات کے سونے سے پہلے آپ جو کام کریں گے آپ اس کے پیچھے اپنی نیت کو رکھیں۔ ایک تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوسرا جو ایک کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خاموش ہونا سیکھیں۔ جو خاموشی ہے نا وہ صرف یہ نہیں کہ منہ سے کم باتیں نکال لیں، یہ تو ہے ہی ہے خاموشی، لیکن یہ ہے کہ اندر سے نا خاموش ہونا سیکھیں۔ ہمارے اندر جب شور ہو رہا ہوتا ہے نا، اندر دماغ میں شور ہو رہا ہوتا ہے، دل میں، کچھ لوگ اس کو، معاف کیجیے گا رات میں بہت لیٹ کام کرتا رہا، ہلکی سی جمائیاں آ رہی ہیں، مجھے برا مت منائیے گا، میں اس کو کاٹ کے ایڈٹ کر سکتا تھا مگر کوئی نہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اندر شور ہوتا ہے نا جب، تو یہ شور ہمارے اندر کے کانشیسنیس کو نا سلا دیتا ہے۔ اس شور کی بنیاد پر ہم اپنے اندر کی آواز نہیں سن سکتے۔ اسی لیے میں نے آپ کو یکسوئی سے بیٹھنے کا کہا تھا کہ نارملی تو ہمارا شور ہے نا، کام کا شور، گھر کا شور، ادھر کا شور، دولت کا، پیسے کا، چیزوں کا، ٹی وی دیکھو، فلم دیکھو، اس شور کے اندر جو آپ کے اندر کی آواز ہے نا، جو کہ صحیح اصل آواز ہے، وہ آواز گم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آواز جو ہے وہ بڑی مقدس آواز ہے، وہ بڑی محترم آواز ہے۔ محترم اور مقدس آواز جو ہے وہ سرگوشی کی طرح ہوتی ہے، وہ چیخ نہیں ہوتی کبھی بھی، لیکن باہر جو چیخیں ہو رہی ہیں اور تو اس کی وجہ سے جو اندر کی وہ ایک طرح کی، جیسے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے تو پک آواز آتی ہے، ہوا یعنی اس میں سے پودوں میں سے گزرتی ہے تو ایک سرسراہٹ کی آواز آتی ہے۔ تو یہ جو اندر کی آواز ہوتی ہے نا، اس کی اندر کی آواز کی نوعیت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، اور یہ تبھی سنائی دے سکتی ہے اگر ہمارے خاموشی ہو، ہمارے پورے مزاج میں خاموشی ہو۔ دوسری یہ کوشش کریں، پہلی کوشش میں نے کہا ہے کہ آدھا گھنٹہ لگا کر آپ نے سارا دن کی اپنی نیت پہ نظر رکھنی ہے، اور نیت کی نظر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، شروع میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ رات کو سوچا کہ یار یہ میں نے ٹھیک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ٹھیک کیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ کو رات کو سوچنا نہیں پڑے گا، جس وقت آپ کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں نا، اسی وقت آپ کی نیت کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور مجھے یاد آتا ہے ایک شاید حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت اس کے اوپر نا ایک نیت پر کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے۔
دوسرا میں نے آپ کو خاموش رہنے والی بات دی، اور تیسری جو بات ہے نا، وہ میرا خیال ہے بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے، اور وہ بات نفسیات کے بھی بہت ہی قریب ہے، اور بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ تھراپسٹ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے وہ بات بتائی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ خاموش ذکر۔ ایک تو ذکر بالجہر ہوتا ہے نا، آپ زور زور سے بولتے ہیں، اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی سارے ذکر ہیں نا جو کہ بزرگوں کے بتائے، لیکن ذکر کی ایک اور کیفیت بھی ہے کہ جس میں بھی شروع میں آپ کسی اسم سے ذکر کریں، یعنی آپ کہہ رہے ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا آپ کہہ رہے ہوں الحمدللہ الحمدللہ، یا قہار ہو یا قہار ہو کہہ رہے ہوں، یا رحیم یا رحیم کہہ رہے ہو شروع میں، لیکن اصل میں اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو ایک ہر وقت کی حضوری ہے نا، ہر وقت اپنے آپ کو پیدا کرنے والے کے سامنے موجود پانا، یہ والی جو کیفیت انسان کے اندر جب آ جاتی ہے نا، تو گناہ جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، گناہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ یعنی آپ ابھی کوئی آئے ایسے، مطلب میری اپنی بہو آ جائے، میری بیٹی آ جائے، اور اگر میری یہ شلوار کا گھٹنوں تک بھی اوپر کی ہوئی ہو، جو کہ شرعی طور پر گھٹنوں سے نیچے تک ٹھیک ہے، لیکن فٹافٹ اپنی شرٹ نیچے کر لوں گا، یہ پاجامہ نیچے نیچے کر لوں گا شلوار، یعنی مجھے حیا آئے گی مجھے۔ تو یہ جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک حضوری کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کے حضور موجود ہیں، اور یہ جو اللہ کے حضور موجود ہونا ہے، یہ کوئی کوگنیٹو کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی یہ خیال اور تصور کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اس کیفیت کے اندر جانا ہے جس میں کہ یہ حقیقت کے خدا ہر جگہ موجود ہے، اس حقیقت کو آپ ایمبوڈی کر لیتے ہیں، آپ مجسم اس حقیقت کو مجسم ہو جاتے ہیں اس حقیقت میں، اور آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہر وقت رہتا ہے، کیونکہ ہم آپ دیکھیں نا، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے 24 گھنٹے میں سے کتنی دیر ہمیں یہ بات یاد ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ ہے۔ دیکھیں ایک ہم نے پرفیوم لگائی ہے تو خوشبو ہمیں آ رہی ہے نا، میں نے ایک لگائی ہے تھوڑی سی، آج ایک دوست نے ہدیہ کیا مجھے، ڈاکٹر رؤوف صاحب نے، تو میں نے لگائی ہے تو تھوڑی مجھے نا بھی خوشبو آ رہی ہے تھوڑی سی جو میں نے یہاں لگائی ہوئی ہے، تو جیسے یہ ایک چھوٹا سا اروما میرے ارد گرد موجود ہے نا، ایک اروما موجود ہے، ایک مزاج موجود ہے، ایک ماحول موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کا ہونا، اس کے ہونے کا ہر وقت ہمارے ارد گرد اس احساس کا ہونا، یہ جو ہے یہ ذکر، جو سائلنٹ ذکر ہے نا، یہ اس سے آتا ہے۔ تو آپ کسی بزرگ سے ڈسکس کر سکتے ہیں جو آپ کو یہ بتا سکتا ہے، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، تو اپنے دل میں ایک استغفار کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کیفیت، شکرانے کی کیفیت، اللہ کے ناموں کو آپ شروع میں مشق کرتے وقت نا ایسے ہے، اور اس کے لیے کوئی بہن کو تسبیح یوں کر رہے ہیں، وہ ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں ٹک ٹک کر رہے ہیں، کچھ نہیں، بس ایسے آپ کے اندر ایک کیفیت نا، الرحمن الرحمن کی ایک کیفیت ہو، یعنی آپ جیسے آپ کے اندر کی جیسے جل ترنگ بجتا ہے نا، اندر ایک آبشار، ایک جھرنا بنتا ہے نا، تو اندر ایک کیفیت ہو ذکر کی، تو ذکر کی کیفیت پھر بعد میں الفاظ کے بغیر آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے گی، اور وہ بہت بڑی پروٹیکشن ہے، اس سے آپ کے اندر کے گناہ وہ نکلیں، اور اس کو ذکر نہ کریں، کسی کو بتائیں نہ، بس خاموشی سے چپ کر کے، اور کسی کو نہ کہتے ہیں میں تو بھئی ہر وقت اللہ کے احساس میں رہتا ہوں، میں تو بھئی ہر وقت، اس طرح نہ کریں، کچھ نہ کریں، بس یہ اس کو یہ اپنی ذاتی ایک کیفیت میں رکھتے ہوئے آپ یہ کریں۔ تو یہ 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کی آپ مشق کیجئے، میں جب سے میں نے وہ پڑھا ہے صاحب، میں اس مشق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بڑا فائدہ ہو رہا ہے مجھے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اور دل میں اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا ممکن ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے وہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں گزار کے اس طرح سے گزارے کہ جس میں وہ طے کر لے کہ میں نے کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، اور اللہ کے حکم کے خلاف بات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نماز نہیں چھوڑنی، قرآن پڑھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنی، حج کروں گا، یہ سب باتیں درست ہیں، مگر اصل یہ ہے کہ اس مخلوق خدا کے ساتھ جب ہم رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا، یعنی ہمارے آؤٹر ورلڈز کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے نا، وہ کتنا زیادہ خوبصورت، کتنا بامروت، کتنا باعزت، اور کتنا مفید ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، میں جو کچھ اور نیا پڑھوں گا، یا نیا پڑھنے سے زیادہ میں نیا کوئی اپنے اوپر تجربہ کروں گا، تو میں آپ سے بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ۔
پلیز آپ تو کیا آپ ہم تبلیغی جماعت میں جایا کرتے تھے بہت ریگولرلی، اب تو تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے مجھ سے، تو وہاں وہ یہ بعد میں کہتے تھے کہ کن کن دوستوں نے ارادہ کیا، کون کون سے دوست ارادہ کرتے ہیں اس کام کا. تو میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنا سبق دہراتے ہوئے کہ کن کن دوستوں نے ارادہ کیا ہے کہ روز 20 منٹ بیٹھ کے سارے دن کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے اندر نیت میں کہاں فطور تھا. اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر ڈائیگنوز ہو گیا کہ نیت میں فطور کیا تھا اور کہاں تھا تو پھر اب کرنا کیا ہے، تو وہ پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا، اس ایسا کرنے سے بھی ایک ہوگا، لیکن پھر انہوں نے ایک یا بتا دیتا ہوں لیٹ بعد میں سے کیا تجسس ہوگا. اس میں یہ ہے کہ پھر آپ جن چیزوں پر آپ کو پتہ لگا کہ نیت جو ہے اس میں فطور تھا اور نیت میں گڑبڑ تھی، اس کے اینٹی آپ نے کرنا ہے. مثلا یہ کہ آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ کو اس کی دولت کو دیکھ کر آپ کو ایک حسد اس کے اندر آ گیا، تو آپ نے اس کا اینٹی کرنا ہے کہ یعنی واقعی سادگی اختیار کرنی ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ سادگی اختیار، کسی بندے سے جلن اور حسد محسوس ہوا ہے تو آپ نے اب وہ کرنا ہے جس سے اس بندے کا فائدہ ہو. یعنی جس بندے سے آپ کو حسد ہوا ہے اور آپ کو یہ تھا کہ اس کا نقصان ہونا چاہیے، آپ نے شعوری کوشش سے اس کا فائدہ کرنا ہے. جب آپ شعوری کوشش سے اس بندے کا فائدہ کریں گے کہ جس سے آپ کو حسد یا نفرت ہوئی تھی، تو یہ ہے علاج اس کا، اندر سے توڑ اس نیت کے یعنی نیت کے اس کے خرابی کو دور کرنے کا. تو بہرحال اس کے بارے میں مزید بھی مثالیں میں آپ کو دوں گا. ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو بہت عجیب سی لگی ہو، لیکن بہرحال اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ہمارے گناہ ڈیپ ڈاؤن ہمارے اندر چلے گئے ہیں، صرف سپرفیشل نہیں ہیں، ہم مزاجن گناہ گار بن گئے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں بہت ہی ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی، اس کی ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی. اور جو ان گناہوں کی وجہ سے ہماری جو خواہشات اور جو ہمارے ایکشن اندر جنم لیتے ہیں، ان سے اپوزٹ ایکشن ہمیں کرنے پڑیں گے. تو ایسا کرنے سے پھر ریورسل شروع ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ.